بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارا کرتی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے۔ ایک دن راہب کو شیطان نے گدگدایا، وہ اس سے زنا کر بیٹھا، اس سے حمل رہ گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مار ڈال اور اسے کہیں دفن کر دے۔ تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض پھر بھی اگر کچھ پوچھ گچھ ہو تو جھوٹ موٹ کہہ دینا، بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی۔ ایک روز رات کے وقت موقع پر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجڑی جگہ زمین میں دبا آیا۔ اب شیطان اس کے 4 بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن کی جگہ بھی بتا دی۔ صبح جب یہ جاگے تو ایک نے کہا کہ آج کی رات تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کر دوں۔ دوسرے نے کہا، نہیں کہو تو صحیح۔ چنانچہ اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح فلاں عابد نے اس کی بہن سے بدکاری کی، پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر دیا گیا اور فلاں جگہ اس کی لاش دبا دیا۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا، مجھے بھی یہی خواب آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حکومت کو اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو خانقاہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر زمین کھود کر اس کی لاش برآمد کی۔ کامل ثبوت کے بعد اب اسے شاہی دربار میں لے چلے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میرے کرتوت ہے، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا دوں گا۔ اس نے کہا، جو تو کہے۔ کہا، مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کر دیا۔ پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور پادری صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ اسماء حسنہ کی تعداد اور ان کو یاد کرنے کا عظیم ترین فائدہ۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، یعنی ان کو یاد کیا اور ان پر ایمان لایا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ان ناموں کے علاوہ اور بھی بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ نیز دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی مذکورہ بالا روایت میں صرف ان ناموں کا اجمالی تذکرہ ہے، جن کو محفوظ کرنے والا جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام و صفات ہیں، ان ناموں کو محفوظ کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، یعنی سمجھ کر ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف و کمالات کے ساتھ متصف جاننا اور ماننا چاہیے تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو۔ نیز ان ناموں کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کا خوب ورد کرنا چاہیے تاکہ آپ اوصاف حمیدہ سے آراستہ اور گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ یہی ان ناموں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے پاک اور فضائل سے آراستہ فرما کر جنت الفردوس نصیب فرما دے، آمین۔ حضرت لقمان حکیم کی حکمت کا ایک عجیب واقعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ کا شکر کر۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ایک ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راست بازی، امانت داری اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کی وجہ سے۔ ان کی حکمت کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے۔ ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے بہترین حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک مدت کے بعد پھر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ اگر زبان اور دل صحیح ہو تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے بدترین کوئی چیز نہیں۔ جزاک اللہ۔